بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے یوگنڈا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل نے عبوری حکومت اور مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے معاملے میں ریاست قطر کے کردار کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 232 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,24,559 ہو گئی ہے۔ اور آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومتوں کے درمیان آج رات سے جنگ بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے تفصیل سے خبریں نشر لیجیے۔ آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوگنڈا کے صدر یوویری مسوینی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے یوگنڈا کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے یوگنڈا کے وزیر اعظم رواکانا روگندا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے غیر جانبدار تحریک کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کووڈ-19 سمیت دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں شریک قطر کے نمائندے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کہا کہ غیر جانبدار تحریک نے انٹرنیشنل چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں، جن کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس نے غیر جانبدار تحریک کے ممبر ملکوں کے عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنا دیا ہے اور عالمی سطح پر امن اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے ڈپٹی چیئرمین جنرل محمد حمدان دگلو نے سوڈان کی عبوری حکومت اور مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے سلسلے میں ریاست قطر کے کردار کو بہت اہم قرار دیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ جنرل محمد حمدان دگلو کا کہنا ہے کہ قطر نے فریقین کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور امن سمجھوتے کی حمایت کے سلسلے میں ایک غیر معمولی رول ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے امن کے عمل کو کامیاب بنانے اور ملک کے اندر استحکام کے حصول میں بڑی مدد ملی ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 206 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 232 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,24,559 ہو گئی ہے۔ وزارت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت اور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے انسٹیٹیوشنز آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منا رہے ہیں، جس کا تھیم ہے مینٹل ہیلتھ فار آل، یعنی ذہنی صحت سب کے لیے۔ واضح رہے کہ مینٹل ہیلتھ سروسز کے معاملے میں ریاست قطر کی غیر معمولی کوششوں کی وجہ سے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کارکردگی قابل ستائش ہے، جس سے کرونا وائرس کے وبا کے اس دور میں خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ روس میں کرونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کی خبریں ملی ہیں، جبکہ انگلینڈ میں اس ہفتے کے دوران وائرس کے کیسز دوگنا ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافے کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جرمنی کے ہاسپٹلز نے بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سٹاف شارٹیج کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ وائرس انفیکشنز میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سپورٹ سٹاف کے لوگ بھی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور انہیں آئسولیٹ کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ادھر اسپین کی حکومت نے میڈرڈ میں کل سے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کی جانے والی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے۔
اسپین یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جنہیں کرونا وائرس نے بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP یعنی ادارہ برائے خوراک کو رواں سال 2020 کا امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ WFP کو یہ انعام دنیا کے مختلف بحرانوں اور تنازعات کے شکار علاقوں میں لوگوں کے لیے خوراک کی کمی کو پورا کرنے اور امن کوششوں کو کارگر بنانے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ناروے میں نوبل کمیٹی کے نگران بیرٹ اینڈرسن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر اتحاد اور کثیر الجہتی تعاون کی دنیا کو اس وقت جتنی ضرورت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ WFP کو تقریباً $11 لاکھ کی انعامی رقم رواں سال دسمبر کی 10 تاریخ کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں دی جائے گی۔ واضح ہے کہ یہ عالمی ادارہ سالانہ 88 ممالک کے تقریباً 9 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے 18 بینکوں پر جو معاشی پابندیاں عائد کی ہیں ان کی وجہ سے غیر ملکی بینکوں پر ایرانی بینکوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو غیر ملکی بینک ایرانی بینکوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان پابندیوں کے ذریعے معاشی دہشت گردی کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ممالک امریکی حکومت کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ اطلاق نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان کیے گئے جوہری معاہدے سے سن 2018 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ افغان طالبان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کرسمس تک افغانستان میں موجود امریکہ کی ساری فوج وطن واپس آ جانی چاہیے۔ مبصرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکی فوج کی مکمل واپسی سے افغانستان کے اندر طاقت کا توازن طالبان کی طرف جا سکتا ہے اور اس کا انجام کار اثر افغان حکومت پر پڑے گا۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی مکمل واپسی کا فیصلہ صدر ٹرمپ کی صدارتی الیکشنز کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے اس خطے کے حالات پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں مختلف مقامات پر ہیٹ ویو کی وجہ سے آگ لگ جانے کی خبریں ملی ہیں۔ آگ کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر شمالی شہر نوف ہیگلی اور مقبوضہ مغربی کنارے کی یہودی بستی کفار اور آنیم میں تقریباً 30 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ایک گنجان آباد علاقے میں تیل کے ایک ٹینک میں آگ لگ جانے سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومتوں کے درمیان آج رات سے جنگ بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ متنازع علاقے ناگورنو قراباخ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ اس بات کا انکشاف روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک بیان میں کیا۔ کرغزستان کے صدر سورون بن جنبیکوف نے دارالحکومت بشکک میں ان کی حکومت کے خلاف جاری وسیع پیمانے پر مظاہروں کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یہ ایمرجنسی 21 اکتوبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران رات میں کرفیو کے علاوہ شہر میں داخل ہونے اور باہر جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی دوران میں کرغزستان کے سابق صدر الماز بیک اتم یابوف پر بشکک میں قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے جس پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند گولیاں برسائی تھیں۔ انڈونیشیا میں حکومت کی جانب سے مزدوروں سے متعلق ایک قانون کے نفاذ کے خلاف طالب علموں اور مزدوروں کا ملکی سطح پر احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ چنانچہ پولیس نے تشدد اور ہنگامہ آرائی کرنے والے 200 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ مظاہرین نے نئے قانون کو محنت کشوں کے حقوق کو پامال کرنے اور ماحولیات کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت جکارتا میں صدر کی رہائش گاہ کے قریب مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ ان جھڑپوں میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طالب علم بھی
مزدوروں کے ساتھ شریک تھے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ نئے لیبر قانون کو فوری طور پر ختم کیا جا سکے۔ اور امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے ہیں اور وہ اس ویکینڈ پر اپنی صدارتی الیکشنز کی مہم سے متعلق ریلی نکالنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے یوگنڈا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل نے عبوری حکومت اور مسلح تحریکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے معاملے میں ریاست قطر کے کردار کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 232 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,24,559 ہو گئی ہے۔ اور آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومتوں کے درمیان آج رات سے جنگ بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ۔